اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد. نور برساتا ہوا، اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں لاتا ہوا خوبصورت پیارا مہینہ، اور اس مبارک مہینے کا پہلا جمعہ، اور جمعہ کی وہ گھڑیاں جو عصر سے مغرب تک کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اتنے خوبصورت مبارک لمحات اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی محفل میں جمع فرمایا. ربیع النور میں جو محفل ذکر کی جاتی ہے، جس میں حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے محفل میلاد کہا جاتا ہے. اب پورا سال ہی حضور کا ذکر ہوتا ہے. معراج کا تذکرہ ہو تو بھی حضور کا ذکر ہے، رمضان کی فضیلت ہو تو بھی حضور کا ذکر ہے، رجب المرجب کی بہاریں ہوں تب بھی حضور کا ذکر ہو، شعبان کی فضیلتوں کا بیان کیا جائے تو وہ بھی حضور کا ذکر ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے. ہاں، اس مہینے میں جو ذکر خاص ہے وہ ذکر میلاد اس لیے ہے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ کے محبوب سے نسبت رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، آیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول. تو جو پہلے ہوتا ہے وہی آتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ پیدا ہوئے، بلکہ قرآن نے کہا آئے، تشریف لائے. اور آتا وہ ہے جو پہلے سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا کا نور اس وقت جب کائنات کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، سارے جہان سے پہلے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور کون آتا ہے؟ جو پہلے سے ہوتا ہے. تو پتہ چلا وہ پہلے سے تھے. اللہ رب العزت نے ان کا نور سب سے پہلے اپنے نور سے بنایا، اور اللہ نے اپنے نور سے جب ان کا نور بنایا تو اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں اپنی انوار و تجلیات کو چمکایا. اس لیے حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. اس لیے حضور کا ذکر اللہ کا ذکر، حضور کا دیکھنا رب کا دیکھنا. فرمایا محبوب یہ جو کچھ آپ نے پھینکا یہ آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا. جب آپ نے وہ جو مٹی پھینکی تھی کفار کی طرف تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف نسبت ارشاد فرمائی. تو پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا مظہر ہیں. اب اللہ کے نور کا مظہر کسے کہتے ہیں؟ کہ بجلی ہے، الیکٹرک رو، یعنی بجلی جسے کہتے ہیں، رو جو ہے جو بہہ رہی ہے وہ کہاں چمکے گی؟ آپ چاہیں کہ دیوار میں چمکائیں، دیوار روشن ہو جائے، اس میں بجلی آ جائے تو نہیں آ سکتی، کیونکہ یہاں پہ اس کا انعکاس نہیں ہے، یہاں وہ منعکس نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا دیوار اس سے چمک نہیں سکتی. اگر آپ چاہیں کہ بغیر کسی وجود کے اس کو دیکھیں تو آپ دیکھ نہیں سکتے. اگر چھونے کی کوشش کریں تو کرنٹ لگ جائے، اس کا مطلب ہے چھونے کی تاب بھی نہیں ہے.
بلا تشبیہ و مثال، بلا تشبیہ و مثال، ایسے موقع پر یوں مثال دی نہیں جاتی، بلکہ یہ مثال ایک صرف عقل کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا نور ذات مصطفیٰ میں چمکایا، ذات مصطفیٰ نور الہی سے چمکا۔ جیسے یہ لائٹ کا وجود ہے، اب اگر آپ چاہیں اب لائٹ چلی جائے، سوئچ آن کر دیں، سوئچ آف کر دیں تو آپ کو صرف لائٹ کا وجود نظر آئے گا، چمک نظر نہیں آئے گی۔ اور جب آپ لائٹ آن کر دیں گی تو وہ الیکٹرک برقی رو اس میں آ جائے گی اور لائٹ چمک جائے گی۔ اب آپ کیا کہیں گی کہ اس لائٹ سے، یعنی وہ جو آپ کا بلب ہے اس سے لائٹ چمک رہی ہے، لائٹ کا وہ مظہر ہو گئی، مطلب اس برقی رو کو وہ ظاہر کرنے والی ہو گئی۔ تو ذات مصطفیٰ ذات الہی کو ظاہر کرنے والی ہے، ذات الہی کی تجلیات، ذات الہی کی تجلیات ذات مصطفیٰ میں چمک رہی ہیں، ذات الہی کی تجلیات ذات مصطفیٰ میں چمک رہی ہیں۔ اس لیے جو ذات مصطفیٰ کو دیکھے گا گویا وہ رب کو دیکھے گا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں سب سے پہلے اپنے نور سے تخلیق فرمایا، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن۔ تو پوری کائنات میں حضور کا نور چمک رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پھر ساری کائنات حضور کے نور سے بنائی۔ تو ساری کائنات میں حضور کا نور چمک رہا ہے، اس کا مطلب ہے ایمان والوں کے دلوں میں، ایمان والوں کی آنکھوں میں بھی حضور کا نور چمک رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اپنے نور سے چمکایا، اپنے نور سے جگمگایا، اور جب آپ ذات الہی سے چمک اٹھے تو پھر ہم نے کیا کہا کہ 12ویں کے چاند کا مجرا تھا سجدہ نور کا۔ اور آقا آپ جو رب کے نور سے چمکے تو پھر میں بھی گدا ہوں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ یا رسول اللہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو سراجم منیرہ کہا، کیونکہ وہ اصل نور ہیں جو چمک رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو سراجم منیرہ کہا۔ اب دیکھیں، جب سورج غروب ہوتا ہے اور سورج اپنی سلطنت کی بساط لپیٹ کے اپنا منہ ڈھانپ کے چلا جاتا ہے، اس کا وجود تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں جاتی، بلکہ اس کی شعاعوں سے چاند چمک اٹھتا ہے اور ستارے روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کا وجود گیا لیکن شعاعیں باقی ہیں۔ بلا تشبیہ و مثال، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تشریف آوری کے ساتھ اپنے وجود سے اس عالم برزخ میں تشریف لے گئے، لیکن آپ کی شعاعوں سے، فیض نبوت سے، نور نبوت سے سارا جہان روشن ہے، اور اس سے اولیاء چمک رہے ہیں، مومنین چمک رہے ہیں، اور ایمان والوں کے دل اور ایمان والوں کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ اب اس چمک کا اظہار بھی کب ہوتا ہے؟ نور سے ہی نور چمکتا ہے، نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو روشن ہوتا ہے وہی اپنی روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس روشنی اور نور کا اظہار کب ہوتا ہے؟ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہوتا ہے۔
जिनके घर चमक जाएं, जिनके दिल चमक जाएं, जिनके घर जिक्र मुस्तफ़ा से चमक जाएं, जिनके आंगन मिलादे मुस्तफ़ा से रोशन हो जाएं, तो सुभान अल्लाह, ज़ात मुस्तफ़ा के उस नूर की रोशनी वहाँ वहाँ ज़ाहिर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी चमका दे और हमेशा के लिए हमारे घर चमकाए और हमें चमकाए और हम पर अल्लाह ताला ख़ास फज़्ल व करम फरमाए। तो ये मुबारक दिन और जुमा का दिन कसरत से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का दिन है। अब चूँकि हमारी शुमाइल शरीफ चल रही थी जिसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का तस्करा सुन रहे थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अक़दस बहुत रोशन और नूरानी था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अक़दस इतना खूबसूरत था कि जबीने, ये जो जबीन है सआदत मुबारका, जबीन सआदत ये खूबसूरत थी। आईब्रू जो थे वो कुछ फासले पर थे और बड़े हसीन थे। पलके मुबारका घनी थी। आँख मुबारका में जो सफ़ेदी थी वो भी खूब थी और जो स्याही थी वो भी खूब थी। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँख मुबारका बड़ी थी और ख़ूबसूरत थी। नाक मुबारका ऐसी थी कि सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर की बीनी अक़दस बड़ी बुलंद मालूम होती थी, लेकिन जब करीब जाकर देखते थे तो वहाँ नूर का लम्हा यानी नूर की शुआ चमक रही होती थी जिससे वो बुलंद दिखाई देती थी। होठ मुबारका वो थे जिनके लिए सय्यदी आला हज़रत ने फरमाया, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। खूबसूरत प्यारे गुलाबी खूबसूरत होंठ थे। दांत मुबारका के लिए सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान फरमाते हैं कि हुजूर के दांत मुबारका इतने खूबसूरत थे कि लगता था गोया मोती, सफ़ेद मोती किसी ने तरतीब के साथ रख दिए। ये जो दहन मुबारका था ये फराख था और अहले अरब फराख दहन मुबारका को फसाहत से ताबीर करते थे कि वो शख्स बड़ा फसीह होता था जिसका दहन फराख होता था। रुखसार मुबारका खूबसूरत थे। चेहरा अक़दस का रंग जो था वो अपने अंदर सुर्खी लिए हुए वाली सफ़ेदी था, यानी ऐसा गोरा रंग था जो अपने अंदर सुर्खी लिए हुए था। खूबसूरत चेहरा अक़दस जो अंधेरे में भी रोशन और नूरानी था कि सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस चेहरे को रोशन चमकता देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर के रुखसार मुबारक में दीवारों का अक्स झलकता था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस अंधेरे में भी रोशन होता था। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर जब मुस्कुराते थे तो दांतों के दरमियान कुछ फराखी थी जिससे जब आप गुफ्तगू फरमाते थे तो ऐसा लगता था गोया दांतों के दरमियान से नूर निकलता दिखाई देता था। तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न पाक और बार बार हुजूर के हुस्न पाक को सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि जब बार बार हुजूर के हुस्न पाक का तस्करा सुनेंगे, चेहरे अक़दस के बारे में सुनेंगे और जब बार बार ये तस्करा होगा तो फिर कोई तसव्वुर और तख़य्युल आ जाएगा और जब तसव्वुर और तख़य्युल मजबूत हो जाएगा तो इंशाअल्लाह दीदार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरे अक़दस का तसव्वुर कभी होना चाहिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारका खूबसूरत थे, काले थे, घने थे और कभी वो बाल मुबारका यहाँ तक होते थे, कभी कानों के निस तक होते थे, कभी कानों की लौ तक और कभी शानों को छूते थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन चेहरे उन बाल मुबारका को कुरान ने वल्लैल कहा कि वल्लैलि इज़ा सजा, वो खूबसूरत बाल मुबारका जो रात की घटा बनकर छा जाएं। और वद्दुहा, और वद्दुहा से मुराद
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے، جسے مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ اقدس بھی ہے۔ کیونکہ ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ چاشت کا وقت ٹھنڈا ٹھنڈا اور خوبصورت وقت ہوتا ہے، جس میں نہ تو دھوپ کی تمازت ہوتی ہے، نہ شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ نہیں ہے، بلکہ اس وقت ٹھنڈا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس والضحیٰ والا چہرہ ہے، جو کہ ٹھنڈا، مبارک اور نورانی ہے۔ تو اب ربیع الاول میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھے۔ اور جتنا اس مہینے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اتنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان ماشاءاللہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بھی قرآن تو پڑھا ہی جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سبھی کرتے ہیں، اور اللہ سب کو قرآن کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو قرآن سے جڑ جائے گا وہ بہت بڑی نعمت سے جڑ جائے گا۔ اور اگر روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھ لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کتنی برکتیں ملیں۔ بندہ 30 دن میں ایک قرآن ختم کر لے گا، اور ایک پارہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مشکل سے آدھا گھنٹہ۔ جس کی اسپیڈ اس سے زیادہ فاسٹ ہے وہ 25 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہے، تو 25 منٹ 30 منٹ میں وہ پارہ پڑھ لے گا۔ اب انسان سوچے کہ پارہ پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ملتا، لیکن اور سارے ٹائم ملتے ہیں، اور جب پارہ پڑھنے کا وقت آتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ آج میرے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ یہ ٹائم کتنا کم ہے، اور اس کم ٹائم میں وہ کتنی بڑی دولت اور نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ماہ ربیع الاول میں خاص نمازوں کی پابندی، تہجد کی پابندی ہو سکے، اور عشاء کے بعد اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ یہ 12 دن تو خاص حضور کے ذکر میں، ذوق میں اور شوق میں گزریں۔ ویسے تو اللہ کرے کہ پورا مہینہ ہی حضور کے ذکر میں گزرے۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا دن ہے۔ کیا فرمایا کہ مجھ پر روشن دن اور روشن رات میں زیادہ درود پڑھو۔ لوگوں نے عرض کی حضور روشن دن کیا؟ فرمایا کہ روشن دن جمعہ کا دن، اور فرمایا روشن رات سے مراد جمعہ کی رات ہے۔ جمعہ کی رات جو شب جمعہ گزر چکی، اور روشن دن جو آج کا دن ہے۔ اور جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں کوئی قبولیت کا لمحہ آتا ہے۔ جمعہ کے دن میں قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے وہ۔ اب وہ قبولیت کا لمحہ جو اکثر کا قول ہے، ایک تو یہ قول ہے کہ جس وقت منبر پر امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، جو سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ آپ جمعہ کے دن جس وقت کا خاص اہتمام کرتی تھی، یہاں تک کہ اپنی لوڈی کو کھڑا کر دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ جب تک سورج غروب ہو تو مجھے بتاؤ، اور اس وقت آپ دعا میں مشغول رہا کرتی تھی۔ تو وہ یہ جمعہ کے دن کی سورج غروب سے پہلے کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ تو الحمدللہ بھی وہی گھڑیاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رسا فرماتے ہیں، رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور رحمت کسے کہتے ہیں؟ انعام کو کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں مسلسل انعامات سے نوازتا ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے دنیا اور آخرت میں مسلسل انعامات سے نوازتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ انعام کو کہتے ہیں۔ تو جو حضور پر مسلسل درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے انعامات سے نوازے گا۔
اب رحمت کیا ہے؟ قاضی ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک رحمت اتنی قیمتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر اللہ کی ایک رحمت ہے۔ اب جس پر 10 رحمتیں اتر رہی ہیں، اور کب اتر رہی ہیں 10 رحمتیں؟ جب وہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ جسے 10 رحمتوں سے نوازے گا، گویا اللہ تعالیٰ اس بندے پر سے دنیا میں 10 قسم کی آفتوں اور مشکلات کو دور فرما دے گا، اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ شیخ ابو عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس پر ایک رحمت نازل فرما دے، اللہ تعالیٰ جس پر ایک رحمت نازل فرما دے، اس کے دنیا اور آخرت کے سب معاملات میں وہ رحمت کفایت کرے گی۔ یعنی اس کی دنیا اور آخرت کے سب معاملات کے لیے ایک رحمت ہی کافی ہو جائے گی۔ لیکن جو ایک بار درود پڑھے گا اسے کتنی رحمتیں مل رہی ہیں؟ 10 رحمتیں مل رہی ہیں۔ تو جو ایک رحمت ہے وہ اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو جس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی اس پر کتنے اللہ کے انعام ہوں گے؟ یہ ہیں وہ آخرت کے سودے جن سے ہم غافل ہیں۔ آج ساری مصروفیات نے ہم کو گھیر لیا، آج غلط مشغولیات نے ہمارا گھیرا تنگ کر دیا، لیکن جو کرنے والے کام تھے وہ ہم سے چھوٹ گئے اور وہ ہم سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے دنوں میں کیوں؟ اس لیے اب دیکھیں وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ اسی دن حضرت آدم صفی اللہ پیدا ہوئے۔ تو جب حضرت آدم صفی اللہ پیدا ہوئے تو وہ جمعہ کا دن مبارک دن بن جائے اور دعاؤں کی قبولیت کا دن بن جائے، اور اگر اس میں درود پاک پڑھا جائے تو اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نزول ہو، تو جس دن میں حضور تشریف لائے اور جس مہینے میں حضور تشریف لائے وہ دن اور مہینہ کتنا فضیلت والا ہوگا۔ تو حضور کی جو تشریف آوری ہوئی تھی وہ پیر کے دن ہوئی تھی، اس لیے آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یوم ولدت فیہ، اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن میں پیدا ہوا۔ اس کا مطلب ہے حضور تو جانتے ہیں کہ حضور کی پیدائش اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے، حضور کی تشریف آوری اللہ کے بندوں کے لیے رحمت اور اکرام ہے۔ تو حضور اس شکر کے لیے روزہ رکھ کر اپنا جشن میلاد منائیں اور اپنے اس مبارک ولادت کے دن کا اہتمام فرمائیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے اس مبارک دن کا اہتمام کرنا۔ اب حضور کی شان یہی تھی کہ حضور کوئی عبادت کا کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضور کی محفل سجا کر حضور کا ذکر کر کے، حضور کے ذکر سے، حضور کے حسن کے بیان سے، حضور کی عادت و خصائل سے واقف ہو کر، حضور کی سیرت طیبہ کو سن کر ہم اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے جگمگائیں اور روشن کریں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فرمایا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کہ اس دن تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس دن پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
یا رسول اللہ خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل آلہ بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ وصال ظاہری سے تشریف لے جائیں گے تو پھر ہمارا درود پاک پڑھنا آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے اجسام کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ اس کا مطلب ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اسی حال سے زندہ ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑے حال سے، اس سے بھی اعلیٰ مرتبے اور مقام پر، کہ جسے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے۔ اب پل صراط کیا ہے؟ وہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہر ایک نے طے کرنا ہے اور وہ جہنم کے منہ پر نصب ہے، باریک سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ہر شخص نے اس پر چلنا ہے، ہائے اللہ، لیکن وہ جہنم کے منہ پر نصب ہے، اور جب لوگ اس کو طے کر کے اس پر سے چل کر جائیں گے تو کتنے ہی لوگ آدھے راستے میں، کتنے ہی لوگ چلنے کے ساتھ ہی، اور کتنے ہی لوگ پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لیکن مومن کے لیے پل صراط پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نور بن جائے گا، اور پھر وہ نور اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ بھائی ہم گئے کسی راستے پر، سیڑھیاں چڑھ کے جا رہے ہیں، کہیں گئے اور وہاں لائٹ نہیں ہے، ہم نے اپنے موبائل کی روشنی لائٹ آن کر لی، تو اب یہ بتاؤ موبائل پیچھے کی طرف کرتے ہو یا آگے کی طرف؟ روشنی کہاں ہوتی ہے؟ آگے کی طرف۔ تو سبحان اللہ، مومن کے لیے اس کی نیکیوں کا نور اس پل صراط پر ایسا نور بنا ہوگا کہ وہ نیکیوں کا نور آگے دوڑ رہا ہوگا اور مومن اس نور کی روشنی میں پل صراط پار کر رہا ہوگا۔ اور یہ دیکھو کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس امت سے پیار کرنے والے، آج مومن جو سب سے زیادہ غافل ہوا حضور سے ہوا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے احکام کو چھوڑا۔ غافل کس سے ہوا؟ اس ہستی سے جو دنیا میں بھی اس کو پار لگانے والی ہے اور آخرت میں بھی اس کے کام بنانے والے ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ کو ہم کہاں تلاش کریں؟ فرمایا یا تو میزان پہ دیکھنا کہ جہاں پر اعمال تل رہے ہوں گے، اور وہاں آپ میزان پر کھڑے ہو کر جہاں اعمال تل رہے ہوں گے تو اپنی امت کے اعمال کی نگہبانی فرما رہے ہوں گے، یا پھر پل صراط پر دیکھنا کہ جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں گے، کہ جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو حضور پل صراط پر تشریف فرما ہو کر اس کے قریب کھڑے ہو کر رب سلم کی صدا لگا رہے ہوں گے، یا پھر حوض کوثر پر دیکھنا کہ جب حشر کے میدان میں لوگ پیاسے ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب محشر کے دن زمانے آئیں پیاس سے باہر تو جود کوثر، اس جود کوثر سخا کا ساتھ ہو، تو اس وقت میرے حضور حوض کوثر سے جام اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے ہوں۔ اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ لیکن بیویوں، کسی اچھے گروہ میں شامل ہونے کے لیے، مطلب کوئی بولے کہ بھائی یہ میٹرک پاس ہے، یہ سارا میٹرک پاس لوگوں کا گروہ ہے، ان سب نے میٹرک کیا ہوا ہے، اب بتاؤ اس میٹرک پاس گروہ میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی داخل ہوں
اس کیٹیگری میں تو اس کو بھی میٹرک کرنا ہوگا، انٹر پاس کے لیے انٹر کرنا ہوگا، یہ سارے پی ایچ ڈی ہیں بھائی، تو بھائی پی ایچ ڈی کرے گا تو اس گروپ میں جائے گا۔ تو یہ بھی تو یاد رکھو کہ پل صراط سے گزر کے رب سلم کی صدائیں سننے کے لیے، حوض کوثر سے آب کوثر کے جام لینے کے لیے، میزان پہ اپنے نامہ اعمال کو بھاری کروانے کے لیے اس گروہ میں بھی تو آنا ہوگا بیویو۔ یہ تو نہیں کہ غفلت سے غافل رہ کر چلے گئے۔ یہاں بھی دنیا میں قاعدہ کلیہ ہے، جس سے زیادہ میسج پہ بات ہوتی رہتی ہے اس کا کانٹیکٹ نمبر سب سے اوپر ہوتا ہے، اس کا نام سب سے اوپر جگمگا رہا ہوتا ہے، جس سے کچھ دن ہو جائے تو اس کا نام چلا جاتا ہے پیچھے کہیں۔ تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق بنانے کے لیے، ان سے اپنا محبت کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، ان سے دل کے تار جوڑنے کے لیے، ان سے دماغ کی فکر کو وہاں ملانے کے لیے کہ میری فکر میرے حضور کے قدموں پہ قربان رہے، میرا دل حضور کے ذکر سے جڑا رہے، اس دل سے غفلت کی وہ سارا میل کچیل دور کرنا ہوگا۔ اب دل رہے دنیا کی محبت میں مبتلا، دنیا کے کام ہمارے دینی کاموں سے زیادہ پیورٹی رکھیں، ہماری ترجیحات صرف دنیا، اللہ اکبر، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ رشتے ہوں، رشتے مقدم ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے، دنیا کے لیے خرچ کرنا آگے بڑھ جاتا ہے، دین کے لیے خرچ کرنا کہیں پیچھے چلا جاتا ہے، اولاد بازی لے جاتی ہے، حضور کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں بچوں نے کہا تھا نا بچوں کی خواہش پوری کرنی ہے، تو اگر بچے گناہ کے کام کی خواہش کریں، چاہے وہ شادی میں کریں یا عام دنوں میں کریں، تو ان کی خواہش تھوڑی پوری کی جائے گی۔ ارے کیا کریں، بچوں کی بھی خواہش ہے، ارے نادان، بچوں کی بھی خواہش ہے، تو اس بچے کو یہ سمجھائے گا کہ تو آزاد نہیں ہے، تو مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، تیری خواہش وہ خواہش ہوگی جو تیرے اللہ اور اس کے تیرے رسول کی خواہش ہوگی۔ بچوں کو جہنم میں جانے سے روکیں گے یا بچوں کے ساتھ جہنم میں جانے میں معاون بن جائیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو وہ بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور ہم جب جہنم میں کودنے کی باری آئے تو سارے رشتہ دار مل کے، سارا خاندان مل کے، ماں باپ اولاد مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ مسلمان ہو کر مسلمان رہنا پسند نہیں کرتے، ہندو تو ہندو رہ کر کم بخت ہندو رہنا پسند کرتا ہے، چاہے کتنا پڑھ لکھ جائے، کتنا بڑا آفیسر بن جائے، کتنی بڑی وہ میم ہو جائے، وہی ساڑی اور وہی اپنا کشکا ماتھے پہ لگائے گی، وہ تو کہیں شرم نہیں کرتی اپنے ہندو دھرم کو شو کرنے سے۔ لیکن مسلمان کیسا ہو گیا، مسلمان عورتیں کیسی ہو گئیں؟ ان کے لیے حکم ہے کہ جب اپنے گھروں سے نکلیں تو سورہ احزاب میں حکم ہے کہ اپنے آپ کو ایسے ڈھانپ کر نکلو کہ تم پہچانی نہ جاؤ، تمہارا زینت غیر مرد نہ دیکھے، تمہاری زینت پہ غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، تمہاری لپسٹک پہ غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، تمہارے جسم کی کسی بھی حصے پر محاسن ایسے نظر نہ آئیں کہ ان پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ مسلمان غافل، مسلمان ہر چیز سے غافل، کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ سمجھتا میں مسلمان تو ہو گیا لیکن یہ مسلمان بننا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان ہونا ہی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، مومن ہونا ہی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ اللہ نے رب العزت نے اس کے لیے دنیا میں بھی انعام رکھیں، آخرت میں بھی انعام رکھیں، دنیا میں بھی نیک کام کرتا ہے تو اس کا اچھا صلہ پاتا ہے، آخرت میں بھی اس کا ثواب پاتا ہے، دنیا میں بیماری آتی ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آخرت
آخرت میں اس بیماری پہ درجے بلند ہو جاتے ہیں. دنیا میں جو مال خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت پاتا ہے, آخرت میں اس کا بہتر انعام پاتا ہے. دنیا میں جو اپنے رب کے لیے اپنی جان مال خرچ کرتا ہے, اپنی اولاد کی دینی پرورش کرتا ہے, اپنی اولاد کو اچھی راہ پر ڈالتا ہے, اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرتے ہیں, خود اللہ کی راہ پر چلتے ہیں, تو دنیا میں سکون اور اطمینان کا تحفہ پاتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس بات کو بھول گیا مسلمان, اس بات کو مسلمان بھول گیا کہ مسلمان ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے, کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو بیمار کے پاس چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس دن وہ ایک خاتون تھی, وہ بہت بیمار تھی, تو اللہ کا شکر ہے ہماری کراچی میں ایسی گیدرنگ ہے کہ ہم مل جل کر, کوئی بیمار ہو تو اس کے گھر جاتے ہیں, کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں جاتے ہیں, اور کوئی ہو تو آپس میں گیدرنگ کرنی ہے, کچھ اچھی باتیں کرنی ہے تو مل کر اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ, اچھے دوستوں کے ساتھ نشست کرتے ہیں. تو وہ میری آنٹی نے کہا باجی فلاں خاتون بیمار ہے, آپ ان سے تھوڑی بات کر لیں. میں نے ان سے فون پہ بات کری تو وہ اتنی خوش کہ باجی آپ مجھ سے فون پہ بات کر رہی ہیں. وہ تو اس کو اپنے لیے پتہ نہیں بیچاری کیا سمجھ رہی. میں نے کہا آنٹی اس بیچاری کے گھر چل ہی لیتے ہیں طبیعت پوچھنے. نیکسٹ ڈے ہمارا ایک جگہ پروگرام تھا, رات کو 10:30 بجے فارغ ہوئے, ہم اس بیمار کو پوچھنے چلے گئے. آپ یقین کریں کہ پہلے تو وہ اتنی دیر روتی رہی کہ آپ میرے گھر آئی ہیں. اتنی خوش وہ خاتون, اتنی خوش, اللہ اسے جزائے خیر دے, کیونکہ وہ خود بہت اچھی تھی. وہ میرے آنے پہ کیا خوش ہوگی, وہ خود بہت اچھی تھی. مجھے پھر یہ احساس ہوا, اللہ, کسی مریض کو جا کے اس کی طبیعت پوچھنا کتنا اس پر اجر و ثواب ہے, کہ جب تک تم اس مریض کے پاس بیٹھے ہو گویا اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا رہے ہو, کیونکہ اس وقت وہ چل پھر کے کہیں نہیں جا سکتا. تو جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے. پھر اس خاتون کے پاس بیٹھی, پتہ چلا وہ تو خود اللہ نے اس کے اوپر اتنا بڑا انعام کیا. ہر 11ویں کو اپنے گھر محفل کرتی ہے. 3 یا 5 خواتین سے اس کی محفل شروع ہوئی تھی, اب پورا گھر بھر جاتا ہے. 50 سال سے ان کے گھر محفلیں, چاہے شادی ہو, چاہے بیاہ ہو, چاہے سردی ہو, چاہے گرمی ہو, چاہے اولے پڑے, چاہے بقرعید ہو, چاہے محرم ہو, محفل کی چھٹی نہیں. اور ہر محفل میں, اور اتنی اب مجمع ہوتا ہے کہ کہاں سیڑھیوں تک لوگ بیٹھتے ہیں. میں نے تو ایک دم پوچھا بھائی گرمی لگتی ہے؟ میں نے کہا گرمی میں کیسے بیٹھ جاتی ہیں خواتین؟ کہاں بیٹھ جاتی ہیں, جذبات بٹھاتے ہیں, وہ شوق بٹھاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم نے تو ایک یہاں محفل درود شروع کی تھی, وہی ہماری وہ نہیں ہوئی. حالانکہ میرا تو ایک خواب تھا, میں نے کہا ایسی محفل درود ہو کہ جس گھر میں محفل درود ہو, اللہ کرے وہاں پہ وہ ایک نایاب درود کی محفل ہونی چاہیے. کسی نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا. ہم نے بادام پڑے, کال بھی پڑے تھے, آج بھی پڑے. ماشاء اللہ. ٹیچر ہم نے ایک بھی جمعرات مس نہیں تو اس میں اضافہ ہو گیا, بہت ماشاء اللہ. اٹھائے نہیں جاتے ہیں. شکر الحمدللہ, اب تو اللہ کا 2 شکر, بندے اٹھا کے 3 اللہ کا شکر, اللہ کا شکر الحمدللہ. رات کو ہی لے کے یہ ساری بیویاں بیٹھی ہیں, آپ سب نئے لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ ہمارے پاس باداموں کی ایک مخصوص تعداد ہے, اس میں اگر کوئی بھی شخص اپنے گھر جمعرات کو محفل درود سجائے, اپنے لوگوں کو بلائے, محلے والوں کو بلائے, اور پھر اس میں 1 کلو, 1.25 کلو, 2 کلو, جتنی اس کی استطاعت ہو, وہ اچھے والے بادام خرید کے ان کو خوشبو لگا کے اس میں ایڈ کر دے, تو انشاءاللہ اس کی اللہ تعالیٰ جائز حاجت بھی پوری فرمائے گا, اور یہ کہ اس کے گھر میں محفل میلاد, محفل درود کا اس طرح اہتمام ہو جائے گا. جو بادام ڈالے ان پہ درود پڑا جائے گا, جب تک پڑا جائے گا ہاں, ثواب ہے. ثواب ہی ثواب یہ ہے. تو ہیں بڑے سوچ سمجھ کے. میرے گھر میں بھی پڑا جائے گا انشاءاللہ. اب یہ سوچے نا کہ جب میں وہ کراچی سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے اوپر جو درود پڑھے گا وہ پل صراط پر اس کے لیے نور ہوگا. فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجے, اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کتنی فضیلت ہے درود پڑھنے کی, اور خصوصاً جمعہ کے دن درود پڑھنے کی, اور پھر اس سے بڑھ کر خصوصاً
ربیع الاول کے مبارک مہینے کی۔ اللہ ایک ایک دن کیسے جاتا جا رہا ہے، اور ایسا مبارک جمعہ کا آج مبارک دن کیسے چلا گیا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک جوان کو دیکھا کہ وہ قدم قدم پر درود پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اے جوان، تم تسبیح، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ سب چیزیں چھوڑ کر صرف درود پڑھتے ہو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا شمار نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی آپ پر اپنا یہ راز ظاہر نہ کرتا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں میرا باپ سخت بیمار ہو گیا اور اسے موت سے نہ بچا سکا، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اس کا چہرہ ڈھانپ دیا، اور مجھ پر ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں بہت غم زدہ ہو گیا، باپ کی حالت دیکھ کر غم زدہ ہو گیا۔ مجھے نیند آئی، میں نے خواب میں ایک حسین چہرے کو دیکھا جن کا لباس ستھرا تھا، پاکیزہ جسم تھا، خوشبو کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ ناز کے ساتھ چلتے ہوئے آئے، میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا، میرا باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں جو اس غریب الوطنی میں میرے کام آئے اور میرے باپ کی مصیبت کو دور کیا؟ کہا، تو پہچانتا نہیں میں صاحب قرآن تیرا نبی ہوں؟ تیرا باپ گناہگار بہت تھا لیکن مجھ پر درود پڑھتا تھا، اللہ کثرت سے درود پڑھتا تھا، چنانچہ میں نے اس موقع پر فریاد رسی کی۔ جوان نے کہا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کیا ہے کہ ہم ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے احسانات کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، لیکن جب درود پاک پڑھتے ہیں تو کچھ شکریہ کرنے والوں میں نام شمار ہو جاتا ہے۔ حضرت قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات اچھے عقیدے، خالص نیت، اظہار محبت، ہمیشہ فرما بردار رہنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ مبارکہ کو محترم جاننے پر رہنمائی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو درود پاک پڑھے گا یقیناً وہ حضور کی اطاعت و فرما برداری بھی کرے گا، حضور سے وفا کا حق بھی ادا کرے گا، نیت کو بھی خالص کرے گا، اور حضور پر درود پڑھنا محبت کا اظہار بھی ہے۔ درود کا محبت کا اظہار بھی ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اطراف جنت میں رہنے والے فرشتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے، اور جو حضور پر درود پاک پڑھتا ہے سبحان اللہ، حضور خود اس کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں گور اندھیری میں گھبراؤں جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی تعلیم فرما رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کا قرب مزید اور چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ حضور پر درود پڑھیں۔ تو جو حضور کا امتی درود پڑھے گا وہ کتنا حضور کے قریب ہو جائے گا۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا، نام محمد پائیں مرادیں دونوں جہاں میں، جس نے پکارا نام محمد دونوں جہاں میں، دنیا و دی میں ہے ایک وسیلہ نام محمد۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين قرآن پاک اور حضرت اللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مبارک حسین ساعتیں ہیں، محفل میلاد کی بابرکت خوبصورت گھڑیاں ہیں۔ اے مولا رحمتوں کی جھڑی ہے، اے اللہ برکتیں عطا ہو رہی ہیں، نئے انعام ہیں، سعادتیں ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے، ان انعام سے، ان سعادتوں سے، ان اکرام سے، ان رحمتوں سے، ان نعمتوں سے جو محبوب کے صدقے بٹی، محبوب کے صدقے اس مہینے میں تقسیم ہوئی، اللہ ان سب سے ہمارے دامن بھر دے، ہماری جھولیاں بھر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے دامن بھر دے، ہمارے دلوں میں حضور کا عشق بسا دے، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت عطا فرما دے، ہمارے دل میں حضور کی محبت بسا دے۔ اے اللہ، اے رب العالمین پروردگار، ہمارے دل سے دنیا کی ساری محبتیں ختم فرما دے اور ہمارے دل کو حضور کے عشق سے آباد کر دے، ہمارے دل کو حضور کی محبت سے آباد کر دے، ہمارے دل میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بسا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسا دے۔ اللہ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اللہ ہم پر اپنا خاص انعام فرما دے۔ اس محفل میں ہم سب کا آنا جانا آپ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا پروردگار، جن کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمارے درس قرآن کی برکتیں ان کو عطا فرما۔ اے مالک، ہمارے وہ تمام ساتھی جو درس قرآن میں آتے تھے اور اب نہیں رہے، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہماری ان محافل کا ثواب ان کی بارگاہوں تک پہنچا، ان کی روحوں تک پہنچا، ہماری دعاؤں سے ان ہماری مسلمان خواتین کو نفع عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نیک اعمال پر استقامت عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں قرآن سے جوڑے رکھ، اللہ ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرما۔ اے رب العالمین، قرآن سے ہمیں سب کچھ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت عطا فرما، ہماری آنکھوں کو روشن فرما، دلوں کو نورانی فرما، گھروں کو منور فرما، ہماری نسلوں کو حضور کے عشق سے منور فرما۔ اللہ ہماری قبور کو محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے روشن فرما۔ حشر کے میدان میں ہمیں منور نور والے چہروں کے ساتھ اٹھا اور نور والے چہروں کے میں ہمیں شامل فرما۔ اے مالک و مولا، جس گھر میں آج یہ محفل پاک ہوئی، اس گھر میں حضور کا نور عطا فرما، اس گھر کے مکینوں کو عاشق رسول بنا، اللہ ان کو نمازوں کا پابند بنا، اللہ ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو حضور کے نور سے، حضور کی محبت کے رنگ سے رنگ دے۔ اللہ تو اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ ان کے جان مال میں برکتیں عطا فرما، خیر و نعمتیں عطا فرما، دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرما، ان کی پوری فیملی کو، پورے خاندان کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اور اسی طرح اچھے سلسلوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم صرف محفل میلاد میں سن کر اٹھ کر نہ چلے جائیں، ہمیں ہر اچھی بات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں میں عمل کی بھی دولتیں عطا فرما، اخلاص کی دولتیں عطا فرما، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرما۔ ہمارے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام مسلمان مرد عورتوں کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ اپنے فضل سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو قرآن پاک پڑھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، سورہ یاسین پڑھی گئی، جو محفل پاک ہوئی، جو اہتمام ہوا، اس سب کا ثواب
بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، تمام اہل بقیع کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، بقیع میں جتنے نفوس قدسیہ سو رہے ہیں ان سب کی بارگاہ میں اس کو نظر کرتے ہیں قبول فرما، اے مالک تمام غوث کتب ابطال اولیاء اللہ عالم مجتہدین خصوصاً اپنے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اللہ ہمارے حضور پاک پاک رضی اللہ تعالیٰ حضور سے کی داتا گنی بخش، ان پر ہزاروں سلام مولا، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، یا اللہ مندگی صاحب بٹالہ شریف کے بزرگ اور جتنے لاہور میں جمیع بزرگان دین ہیں، کراچی میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جو بھی بزرگ ہیں اللہ غوث کتب ابطال اولیاء اللہ سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچاتے ہیں قبول فرما، ان کی بارگاہوں سے برکتیں سمیٹ کرے پروردگار، اے مالک و مولا جن گھر والوں نے یہ اہتمام کیا ان کے پیاروں میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، اے مالک و مولا جتنے لوگ اس محفل میں آئے ان کے پیاروں میں سے جو گزر چکے ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، تمام آپ مسلمان مرد عورت جو اس دنیا سے گزر چکے سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا کرتے ہیں، اللہ سب پر اپنا کرم خاص فرما، فضل خاص فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، دعائیں قبول فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی بھی جائز حاجتوں کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا